اور اس کا جو روغن ہے وہ ایک ایسے شجرے کا ہے کہ جو شجرہ مبارکہ ہے، اور یہاں شجرہ زیتون کی مثال دی گئی ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ اس کا تعلق مشرق سے ہے نہ مغرب سے، بظاہر یہ ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے، ورنہ اس کی تفصیل تو تفسیر میں ظاہر سے باطن تک بہت کچھ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اختتام آیت پر جو فقرے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے روزانہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ جو اختتام آیت ہے اس سے ظاہر ہے کہ موضوع آیت ہدایت الہیہ ہے اور علم الہی ہے۔ دو کلمات یاد رکھیے گا، ہدایت الہیہ، ہدایت اور علم بطور خاص، یہ دو چیزیں اس آیت میں موجود ہیں۔ تشبیہ اور استعارے کے پردوں کو چاک کر کے جب لب لباب سامنے آئے گا تو وہ ہدایت الہیہ اور علم الہی، اور یہ واضح رہے کہ جہاں ہدایت کی بات ہوگی وہاں علم لازمی ہے، اور جہاں سچا علم ہوگا وہاں ہدایت کا پایا جانا لازمی ہے۔ بچیے گا ان لوگوں سے، شب عاشور کا پیغام دے رہا ہوں، بچیے ان لوگوں سے جو علم نہیں رکھتے اور ہدایت فرمانا شروع کر دیں۔ سارا فتنہ پوری دنیا میں یہی ہے، امیر غریب بن جاتا ہے اگر علم نہ ہو، اور اسے ایسا گائیڈنس کرنے والا مل جائے جو خود علم نہ رکھتا ہو۔ شریف رذیل بن جاتا ہے، عزت دار بے عزت ہو جاتا ہے اگر اس کا گائیڈ ایسا ہو جو خود ہی علم نہیں رکھتا۔ دست ادب جوڑ کے عرض صرف نام و نمود، صرف شہرت، صرف دنیاوی درہم و دینار، اور صرف ظاہری دنیاوی جاہ و حشمت اور سیاسی اقتدار، اس کے لیے بغیر علم ہادی بن جانا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کہ آیت نور ہو یا قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھیں، ہدایت علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر مسلمان امت کا بھی نقصان ہوا ہے نا شروع سے آج تک، تو اسی لیے ہوا ہے کہ جانتے بوجھتے علم کے دروازے کو چھوڑ کر جانتے بوجھتے، معلوم ہے کہ علم تو جناب آپ کے پاس ہے مگر کرسی میں آپ کو نہیں دوں گا۔ ہم مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے، مگر اقتدار بھی ہم آپ کو دے دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ وہ پرانی ایک مثل ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ بنیاد کی ٹیڑھی رکھی گئی تو ثریا تک یہ دیوار ٹیڑھی بلند ہوگی۔
اور اگر کہیں کوئی ٹیڑھی دیوار نظر آ رہی ہو اور اس سے نقصان بھی برابر ہو رہا ہو تو پھر مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک سیدھی دیوار کھڑی کی جائے۔ آپ بہت بیداری سے سماعت فرما رہے ہیں، میں دیر تک آج گفتگو نہیں کر سکوں گا، مگر ایک بلند تر صلوات سے سہارا دیں۔ اب بار بار عرض کر چکا، وقت بھی تیزی سے گزر گیا۔ آج کچھ باتیں فشردہ خلاصہ۔ ہادی وہی ہونا چاہیے جو عالم ہو، ہدایت حق اسی کا ہے جو علم رکھتا ہو۔ اسی لیے جہاں اللہ کی نبوتوں اور رسالتوں کا اختتام ہوا، جو خاتم النبیین ہے، جو امام المرسلین ہے، جو سید المرسلین ہے، وہ بھی کوئی اور نہیں ہوا، شہر علم ہوا۔ جو لوگ یہ حدیث باب علم کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ علی کے حسد میں نبی کی فضیلت کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کا پہلا حصہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں ہوں شہر علم اور علی اس کے در ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ حدیث اس لیے قابل قبول نہیں ہے چونکہ علی کا ذکر ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ علی کے حسد میں نبی کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی شہر علم ہے۔ اور لفظ حسد پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، دربار دہلی۔ دیکھیے یہ شعر میں اس لیے پڑھتا ہوں درمیان میں اشعار کہ کافی بڑے وسیع و عریض مضامین دو مصروں میں سمٹ آتے ہیں اور وہ جلدی یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ دربار دہلی کے بہادر شاہ ظفر جتنے بڑے بادشاہ تھے اس سے کہیں بڑے شاعر تھے وہ۔ آپ کو معلوم ہے بادشاہت تو ان کی مختصر ہو گئی تھی، مگر شاعر بہت بڑے تھے، اوریجنل پوئٹ تھے۔ لیکن اوریجنل پوئٹ کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی استاد سے اصلاح نہ لیں، تو وہ اصلاح بھی لیتے تھے۔ ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا انہوں نے شیخ ابراہیم ذوق کو۔ ذوق بہت بڑے شاعر ہیں، اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے اور شاعری کے آرٹ اور کرافٹ کو سمجھنے کے لیے ذوق کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ ذوق کی سعادت مندی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شان میں متعدد سلام بھی کہے ہیں، اور ان کی صدارت میں جہاں سال کے 10 مہینے 9 مہینے مشاعرے ہوتے تھے، وہیں 2 مہینے مسالمے ہوتے تھے، آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتے تھے تمام شاعر۔ بہرحال انہوں نے اپنی ایک غزل کے مطلع میں کہا ہے، حسد کے تعلق سے بات کہہ رہا تھا، اسے سمجھیں ہر سطح پر دل کے ظرف دل سے، ظرف دل، ظرف یعنی برتن، جو اصلی تانبے پیتل کا برتن ہوتا ہے نا، اس میں کیا لگ جاتا ہے؟ ارے زنگ ونگ لگ جاتا ہے نا، تو بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر زنگ صاف نہ کیا جائے تو اس میں سوراخ ہو جائے گا اور بیکار ہو جائے گا بالآخر۔ دل بھی ایک ظرف ہے، دل میں کئی طرح کا زنگ لگتا ہے، لیکن سب سے زہریلا زنگ جو ہے وہ حسد ہے۔ اگر اپنی اپنی زندگیوں کو، گھر کو جنت بنانا ہے، گھرانے کو بہشتی بنانا ہے، جنتی بنانا ہے، خاندان کو اگر اچھا مضبوط خوشحال خاندان بنانا ہے، اور انسانی معاشرے کو اگر برائیوں سے پاک رکھنا ہے،
تو ایک جز کا نسخہ اختیار کر لیجئے، کھرچ کھرچ کے اپنے دل سے حسد نکال دیجئے۔ اچھا یوں تو بہت طرح کی دوائیں ہوتی ہیں، علاج بھی بہت طریقے سے ہو جاتے ہیں، آپریشن پرانا کلاسیکی طریقہ بھی ہے نشتر سے، لیکن اب آج کل کیا ہے، ریز کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے نا۔ یہ دل سے حسد کی بیماری یا سرطان یا کینسر یا زنگ، اس کو دور کرنے کے لیے کون سی روشنی چاہیے، کون سی ریز؟ توحید حق صمدی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں جتنی تاثیریں ہیں اس میں ایک یہ بھی تاثیر ہے کہ وہ واقعاً اگر دل میں داخل ہو جائے تو پھر کسی کا حسد اس دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک معیار ہے، معیار، یہ ایک میزان ہے، ترازو ہے، یہ کانٹے کی ترازو ہے، اس پر ہر شخص اپنے ایمان کو تول کے دیکھ لے۔ اگر اللہ پر مکمل ایمان ہوگا تو اس دل میں کسی کا حسد نہیں ہوگا، اور اگر کسی کا بھی حسد محسوس ہو، کسی کا بھی حسد محسوس ہو، تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کی روشنی کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال اب یہ جو حسد کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، اس میں پیغام ہے، میسج ہے تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ایک شعر یہ ہے کہ 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں۔ مشکل ہو گیا نا نئی نسل کے لیے، شعراء تو سمجھ گئے، یہ جو نمبرز ہیں اور لیٹرز، ان میں ایک خاص رشتہ ہے۔ الف 1 کے برابر ہے، بے 2 کے برابر ہے نا، سین 60 کے برابر ہے، دال 4 کے برابر ہے، جیم 3 کے برابر ہے، یہ سب عدد ہیں۔ ہے 8 کے برابر ہے۔ تو حسد کے عدد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حسد، لفظ حسد لکھیے، ہے سین دال، ہے کے 8، سین کے 60، دال کے 4، کتنے بنے؟ سمپل ارتھمیٹک میں بھی اتنے کمزور ہیں آپ لوگ؟ یہ تو پہلی کلاس کا کوشچن ہے، شاید اس سے بھی نیچے، کے جی نرسری کے بچے حل کریں گے۔ 60 اور 8 اور 4 72۔ شیخ ابراہیم ذوق نے کہا ہے 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں۔ یہ جو مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہیں حسد کی بنا پر، حسد کی بنا پر۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں۔ ان کا مسلک، ان کا طریق، ان کی طریقت یہ ہے کہ وہ حسد سے باہر ہیں۔ دل صاف کر لیجئے۔ اور وہ بھی اب میں بتا دوں کہ یہ 72 فرقے ہوئے حسد سے ہوئے، یہ تو انہوں نے بتایا، یہ میں بتا دوں کس کے حسد سے ہوئے۔ ارے جاہل کو کس کا حسد ہوتا ہے؟ عالم کا۔ اور میں کہہ چکا ہوں اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی، سب سے بڑے معلم کا نام ہے محمد۔ دنیا کل بھی محمد اور علی سے حسد رکھتی تھی، دنیا آج بھی محمد اور علی سے حسد رکھتی ہے۔ بہرحال بیان کو ذرا سا فشردہ انداز سے آگے بڑھاؤں تو آیت نور نے جو حقیقت آشکارا کی کہ جہاں علم ہوگا وہیں ہدایت ہوگی، تو اللہ کا جو ہدایت کے نظام ہے نورانی، اس کا اختتام کہاں ہوا؟ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ شہر علم تھے، شہر علم۔ اب لفظ شہر جو ہے اسے آپ ملک کے مقابلے میں نہ سمجھیں، یہ جہالت کی بات ہو جائے گی۔ کہیں کہیں لفظ جو ہے اپنے پورے اطلاق کے ساتھ آتا ہے۔
شہر یہ ایک ادبی تعبیر ہے۔ حضور نے جب کہا انا مدینۃ العلم تو اس کے معنی ہے کہ میں کائنات کا ایک چھوٹا سا علم کا چھوٹا سا شہر نہیں ہوں، میں کائنات علم ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول کائنات علم ہیں، ادھورا میسج نہ جائے۔ اس لیے آج شب عاشور تھوڑا سا تذکرہ سرکار علیہ سعادت میں آپ کا سنیں۔ آپ کا علم صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حذیفہ جیسا جلیل القدر صحابی وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے نماز صبح پڑھائی اور اس کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کیا۔ اتنا طویل خطبہ ہوا کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ سب نے نماز پڑھی، حضور ممبر سے نیچے اترے، نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر یہ حدیث ذہن میں رہے اور درمیان میں ایک جملہ کہہ دوں، حضور ممبر پر درس کہہ رہے تھے، حضور تقریر کر رہے تھے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کا آخری رسول ممبر پر خطاب کر رہا تھا، مگر نماز کا وقت ہوا تو اتر آئے۔ ہماشما کی کیا حیثیت ہے؟ نماز کا وقت ہوا، اذان دلوائی، ممبر سے اترے، نماز پڑھی باجماعت، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ جاری تھا۔ کیا کیفیت تھی وہ، سوچ سکتے ہیں آپ؟ جیسے معلوم ہو رہا ہو کہ عرش الہی کے نیچے سے نور کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ حضور نے پھر اتنی دیر تک خطبہ دیا کہ عصر کا وقت ہو گیا، اذان دلوائی، نماز پڑھائی، پھر خود ممبر پہ گئے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اذان دلوائی، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ گئے۔ عشاء کے وقت تک سلسلہ جاری رکھا، اور حذیفہ کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ نے ما کان، جو کچھ گزر چکا ہے زمانہ، اس کے بارے میں بہت سا علم ظاہر کیا، وما یکون، قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بیان کیا، اور فرماتے ہیں کہ علم من علم و جہل من جہل، جس نے سیکھا سیکھا، جو جاہل رہ گیا رہ گیا۔ اچھا فشردہ تیزی سے گزر رہا ہوں، صرف اشارے کے لیے۔ علم مصطفیٰ کیسا شہر علم تھا، اور کس طرح علم کا فیضان تقسیم کرتا تھا، علم کا فیضان جاری ہوتا تھا۔ رسول اللہ شہر علم، یوں ہی آپ سنتے رہے نا، شہر علم شہر علم شہر علم۔ شہر علم کی وسعت کتنی ہے، شہر علم کی گہرائی کتنی ہے، شہر علم کی بلندی کتنی ہے، شہر علم کا فیضان کیسا ہے۔ دوسری حدیث، بس اب دو حدیثیں تو ذہن میں چلی آ رہی ہیں، مگر دوسری حدیث حضرت ابو ذر، یہ بھی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر کو جانتے ہیں نا؟ کون نہیں جانتا ابو ذر کو؟ ابو ذر کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا، وہ نعرہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں، آپ کو شاید اس عشرے میں بھی سنا چکا ہوں، بار بار سنا چکا ہوں۔ ایک نعرہ ہوتا تھا مستانہ، لیکن کیا ہوتا تھا؟ ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب۔ یہ ابو ذر، جن کو پیغمبر کے بعض ارشادات کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ ابو ذر تنہا ایک امت ہے، تنہا ایک فرد، یہ جناب ابو ذر نقل کرتے ہیں۔ غالباً عبارت اس طرح ہے کہ ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں اس حالت میں چھوڑا، یعنی انہوں نے زندگی ایسی بسر کی، فیضان علم، شہر علم، پہچانو شہر علم کو۔ کہا ابو ذر کہنے، حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم دینے کی کیفیت یہ تھی کہ فضا میں جو پرندے اڑتے رہتے تھے،
ایک ایک پرندے کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم عطا کرتے تھے. لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اور اس کی خوب ان حدیثوں کی، اس طرح کی حدیثوں کی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا داد علم کا تذکرہ ہے، اس کی توجیہیں کیا کی ہیں بیچاروں نے. اب بس اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ یہ بتا دیتے تھے کہ یہ پرندہ کھانا حلال ہے اور یہ پرندہ کھانا حرام ہے. اور ہمارے یہاں بات کھانے سے آگے ہی نہیں بڑھتی. حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم بیان کیا. یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی؟ تاکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ نہ کہے کہ بس علی کو پڑھایا تو علی کے پاس علم تھا. نہیں، رسول نے پڑھانا چاہا سب کو. رحمت عالم تھے، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں تھا، مگر ظرف ہر ایک کے پاس نہیں تھا. ظرف نہیں تھا، ظرفیت نہیں تھی. ما کان کا علم بیان کیا ممبر سے، ما یکون کا علم بیان کیا ممبر سے. اور کوئی پرندہ نہیں اڑ کے جاتا تھا مگر اس کے بارے میں علم دیتے تھے، علم دیتے تھے، علم دیتے تھے. کہاں ہے وہ سارا علم پیغمبر کا؟ امت نے پیغمبر سے وفا کی، علم محفوظ رکھا. کہاں ہے وہ سب علم؟ اب اگر اسی انداز سے گفتگو کرتا رہوں تو بات ادھوری چھوڑنی پڑے گی. تاریخ گواہ ہے، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اس دنیا میں، ایسے حکمراں آئے جنہوں نے لوگوں کو حدیث رسول بیان کرنے پر پابندی لگا دی. یہ وہ سچائی ہے تاریخ کی جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور کوئی جھٹلانا چاہے تو میں اپنا جملہ دہرا دوں گا، جس کا جب جہاں مناظرہ کرنا ہو مناظرہ کر لے، مباہلہ کرنا ہو مباہلہ کر لے. پابندی لگا دی، خبردار رسول کی حدیثیں بیان نہ کرنا. کس پر پابندی؟ صحابہ پر. کتنے دنوں تک پابندی رہی؟ جب تک باب مدینۃ العلم کے ہاتھ میں ظاہری اقتدار نہیں آیا، پابندی برقرار رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پابندی. ایسی بھی روایتیں موجود ہیں کہ کسی صحابی کے حدیث نقل کرنے پر اسے درے لگائے گئے، کوڑے لگائے گئے. تو حضور کا علم محفوظ رہا یا چھپا دیا گیا؟ کچھ تو وہ سننے والے تھے، قرآن نے جن کی حالت بیان کی ہے، قرآن نے حالت بیان کی ہے. مجھے نہ کہیے کہ طنز کرتے ہیں، مجھے نہ کہیے کہ طنز کرتے ہیں. قرآن نے حالت بیان کی ہے. کیا رسول اللہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے اور سب سنتے تھے. آپ خدا آپ کی ذہانتوں کو اور بلند و بالا و نورانی فرمائے اور آپ کے دلوں کو وسعت دے. یہ فقیر، یہ ناچیز طالب علم آ کر اس منبر سے گفتگو کر رہا ہے تو کس توجہ سے آپ سن رہے ہیں؟ کس توجہ سے سن رہے ہیں؟ رسول اللہ منبر پہ خطاب کرتے تھے تو لوگ ایسی غفلت اور بے توجہی سے بیٹھے رہتے تھے مجلس میں. قرآن کا جملہ ہے، جیسے ہی مسجد سے نکلتے تھے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ارے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ماذا قال آنفا، یہ
ابھی کیا کہہ گئے، کیا کہا، کیا کہہ رہے تھے؟ جناب فرانسیسی میں تھوڑی رسول خطاب کر رہے تھے، آپ کی زبان میں خطاب کر رہے تھے۔ آپ عرب ہیں نا، جیسے بھی ہوں عرب تو تھے، جس قبیلے کے ہوں عرب تو کہلاتے تھے، جس خاندان و گھرانے کے بھی ہوں ٹائٹل تو عرب کا لگا ہوا تھا، زبان تو عربی بولتے تھے۔ تو جب آپ کی مادری زبان عربی ہے اور آپ کہیں ادھر ادھر نکل کے عربی کے علاوہ کچھ سیکھا بھی نہیں آپ نے، تو رسول اللہ بھی عربی میں خطاب کر رہے تھے، اور وہ بھی رسول اللہ کی فصیح و بلیغ عربی، جس میں کہیں کوئی تعقید اور حشو کا الزام نہیں لگا سکتا۔ وہ عربی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، باہر نکل کے پوچھتے تھے قرآن بتا رہا ہے، قرآن مجھے کیا معلوم، قرآن بتا رہا ہے، ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، حیات پیغمبر میں حدیث سنتے نہیں تھے توجہ سے، بعد پیغمبر حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی۔ اب ہم رسول کا بیان کیا ہوا علم کہاں سے لیں؟ کہاں گیا شہر علم کا فیضان، کہاں گیا؟ صرف یہ حدیث، یہ جو نجاست و طہارت اور کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کیا کھانا مستحب ہے، کیا کھانا مکروہ ہے، یہیں تک ہے شریعت، یہیں تک ہے علم نبوت، یہیں تک ہے شہر علم کا فیضان۔ بس توجہ فرما رہے ہیں آپ، غور فرما رہے ہیں آپ۔ بہت سے مطالب ہیں، ایک ایک کلمہ یاد رکھیے گا، اور ایک ایک کلمے کی مستند حوالے کی ذمہ داری میری۔ رسول کا یہ فیضان علم تھا۔ اور سن لیجئے ایک روایت اور، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سے کچھ لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے، جو سوالات رسول کو پسند نہیں آئے، ہوتا ہے، اور معلم کو، عالم کو حق ہے کبھی کہ کوئی اگر نازیبا سوال ہو تو اس کا جواب نہ دے، یا منع کر دے، یا غیظ و غضب کا اظہار بھی کرے، یہ آداب علم و تعلم میں ہے، اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ جاہل بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، مگر جاہل کی ناراضگی کا علم، جاہل کے ناراضگی کی عالم کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ جاہل کی ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کر رہا ہو اور مریض تڑپ رہا ہو اور ناسزا کہہ رہا ہو ڈاکٹر کو، ارے کیا کیا کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے، سب چیز میں دہراؤں ممبر سے۔ ڈاکٹر دوا دے رہا ہے، پیار سے پیش آ رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے آپ کی زندگی کے لیے، اور آپ ڈاکٹر کو جو منہ میں آ رہا ہے پھول برسا رہے ہیں، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عالم جاہل سے ڈر کے خاموش ہو جائے اور یہ سوچے کہ میں ٹوکوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ اللہ سے خیانت کر رہا ہے۔ عالم کیسے ہو، کیسے عالم ہو؟ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہے کہ عالم سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم یہ اپنے سامنے جاہل عوام سے ڈرتے ہو کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، تمہاری ذمہ داری ہے ان کی ناراضگی برداشت کرو، اور پھر بھی ان کی پوری محبت سے تربیت کرو۔ انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک شخص ہے اور اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اب یہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں جواب نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سلام کیا نہیں کیا، اس نے آپ کو دشنام بھی کیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ پہ پھول برسا دیے، پھر بھی اگر آپ عالم ہیں تو بڑھ کے اس کی دستگیری کیجیے، وہ سوال کرے تو جواب دیجیے۔ اسے مسکرانا نہیں آتا تو آپ مسکرانا سکھائیں، اسے سلام کرنے نہیں آتا آپ اسے سلام کرنا سکھائیں۔ بہرحال یہ باتیں آ رہی ہیں، ضروری بھی ہیں، کہتا چلا جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ لوگوں کے سوالات اچھے نہیں لگے،
تو ریئیکشن کیا ہوا؟ دیکھیے، جو اکثر کہتا ہوں نا کہ بہت سی چیزوں پہ پردے پڑے ہیں، یہ بھی لطف خدا سے۔ حد کے حرمت نہ کیا کیجیے، ہر پردہ چاک کرنے کی فکر میں نہ رہا کیجیے، جو باتیں پردے میں ہوں پردے میں رہنے دیجیے۔ یہ جستجو علمی جستجو نہیں کہلاتی۔ حضور کو جو غیظ و غضب آیا، منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے ایک جملہ کہا، سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو پوچھ لو آج مجھ سے۔ شہر علم کے دل سے آواز نکلی تھی پہلے، سلونی عما شئتم، پھر یہ آواز گونجی تو باب شہر علم کی زبان سے۔ سنو اپنے نبی کے فضائل، اپنے نبی کے فضائل، اپنے رسول کے فضائل، اپنے ہادی کے فضائل۔ حضور تھے جنہوں نے پہلی بار منبر پہ کہا، سلونی عما شئتم، جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد سوال بھی ہے آگے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے بابا کا نام کیا ہے بتائیں گے آپ؟ کیا ذہنیت تھی خدا کی قسم! بیٹے کو کس پہ بھروسہ نہیں تھا، ماں پر یا باپ پر؟ ارے جو اپنی ماں اور باپ پہ بھروسہ نہ رکھتے ہوں، وہ آل رسول پر کیا بھروسہ رکھے؟ روایت صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے، کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یاد رکھو کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے کہا، سلونی عما شئتم، ذہن کو مربوط رکھنا، سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھو۔ پوچھنے والے نے سب سے پہلے اٹھ کے کیا کہا؟ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ نام بتا دیا۔ دوسرا اٹھا، اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، نام بتا دیا۔ جب دیکھنے والوں نے دیکھا یہاں تو ابھی ماں باپ کی بات شروع ہو گئی اور رسول بہت صاف صاف کھل کے بیان کر رہے ہیں اور پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں، تو ایک بہت دراز قد صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں، بس اب کسی کے سوال کا جواب نہ دیجئے گا۔ ہاں، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اگر بات انصاب کی ہو رہی ہو تو کون آ کے منع کرے گا؟ بس گفتگو یہاں روکتا ہوں۔ یہ ہے شان رسالت، یہ ہے شان شہر علم، یہ ہے شان مدینۃ العلم، یہ ہے شان رحمت عالم۔ اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے نا انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو کسی نعوذ باللہ بے علم کو نہیں بھیجے گا۔ اور جہاں سلسلہ نبوت کا ختم ہو رہا ہو، اور میں نے کئی بار کہا جہاں سلسلہ ختم ہو رہا ہو، لیکن یاد رکھیے یہ تو وہ ذات ہے کہ یہیں سے سلسلہ نبوت کا شروع ہوا تھا، یہیں ختم ہوا۔ تو حضور نے کیا کہا تھا؟ سلونی عما شئتم۔ یہ دیکھا آپ نے ہادی کا علم کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کسے ہادی مانیں، کسے رہنما مانیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی رائے کچھ نہیں رکھتے، ہم تمام محدثین سے پوچھتے ہیں، تمام مورخین سے پوچھتے ہیں، بتائیے کہ پیغمبر کی طرح پیغمبر کے بعد بھی کسی نے سلونی کہا ہے؟ خدا کی قسم اس مسئلے میں بھی، اس قضیے میں بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے تمام عالم اسلام سے۔ کوئی نہیں تھا اصحاب پیغمبر نے جس نے منبر پر آ کر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہا ہو، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی نے نہ کہا۔ بہت سی باتیں مجھے گزارش کرنی ہیں، آپ ذرا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ میں نعرہ لگانے کو منع نہیں کر رہا ہوں،
کسی عزیز نے سمجھا کہ میں نے نعرہ لگانے کو منع کر رہا ہوں، انہوں نے ایک خط لکھ کر مجھ سے معذرت کی. ایسا کچھ نہیں، ہم آپ کے جذبے کی قدردانی کرتے ہیں، ہم قدردانی کرتے ہیں، لیکن مطالب ہیں اسے کہہ لینے دیجئے. اور اس کے بعد یا علی کہنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ یا حیدر کہنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ اٹھتے بیٹھتے کہیے، سوتے جاگتے کہیے، کہتے رہیے. یہاں سے علی کا نام یاد کر کے جائیے اور پھر ہر سانس کے ساتھ یا علی کہیے. جتنی بار یا علی کہیے گا خدا سے نزدیک ہوتے چلے جائیے. سنیے، جناب امیر المومنین نے سلونی بھی کہا ہے، ایک بار نہیں. اس فقیر کے استاد مرحوم حضرت علامہ آیت اللہ عارف باللہ، آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، جو اپنے وقت میں علم عرفان کے قطب تھے، کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. مشہد مقدس میں آخری عمر میں انہوں نے قیام فرمایا، اور جو خلیفہ اور جانشین تھے کس کے؟ علامہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے. انہوں نے اس فقیر کو یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے. اس کے بعد ظاہر ہے طالب علموں کا کام کیا ہوتا ہے، استاد ایک کیپشن دے دیتا ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، کہ جاؤ ڈھونڈو. اور میں نے بہرحال جستجو کی، کہا ایک مرتبہ نہیں رسول نے، حضرت علی نے سلونی کہا ہے، اور ایک موقع پہ نہیں کہا ہے، 7 مرتبہ مدینے میں کہا سلونی بعد پیغمبر، اور 7 مرتبہ کوفے میں اور دوسرے مقامات پہ کہا سلونی. لیکن جتنی بار سلونی کہا بعد پیغمبر. اسے کہتے ہیں حفظ مراتب، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب. 14 مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، ساری روایتیں مسند ہیں سندوں کے ساتھ، سلونی سلونی کہا. اور یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ دوں. لوگ کہتے ہیں سلونی کا دعویٰ کیا، میں کہتا ہوں سلونی کی دعوت کی. کیا سلونی دعوت تھی. اور ہر مرتبہ آپ سے سوالات ہوئے اور آپ نے جوابات دیے. وہ جوابات بھی موجود ہیں، کتابوں میں منتشر موجود ہیں، لیکن موجود ہیں. صرف اس وقت تو حوالے دے رہا ہوں. جو شان رسول کی تھی علم میں اور ہدایت میں، منصب الگ ہے. سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی رسول نہ ہوا ہے نہ ہوگا. کوئی حضرت علی کو پروفٹ نہ کہے، کوئی امام حسین کو پروفٹ نہ کہے. یہ وصی رسول تھے، رسول نہیں تھے. یہ جانشین نبی تھے، نبی نہیں تھے. امام حسین جان و دل پیغمبر تھے، اور صبت پیغمبر تھے، صبت نبی تھے، نواسے تھے، فرزند تھے. خود نبی نہیں تھے. نبی نہ کہیے گا، رسول نہ کہیے گا، مگر ہدایت اور علم کا جو ملکہ ہے وہ برابر سے چلتا رہا. اس لیے کہ حضور نے تو تنہا جو کچھ سکھایا ہوگا سکھایا ہی ہوگا. ابھی روایت سنا چکا ہوں کہ منبر پر سب کو بتایا، سب نے نہیں یاد رکھا، وہ ان کی کمزوری. علی نے یاد رکھا، یہ علی کی فضیلت، یہ علی کی فضیلت. اور پھر علی کو اس کے علاوہ کس کس طرح سے علم عطا کیا، وہی روایتوں میں سے جو سلونی کی روایتوں میں ہیں. ایک مقام پر حضرت علی نے خود فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ. یہ حضرت علی کا جملہ، یہ لعاب رسول ہے جو میرے دہن میں ہے اور میرے وجود میں ہے.
توجہ ہے؟ یعنی جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد کا دودھ بعد میں پیا تھا، رسول اللہ نے اپنی زبان پہلے چسائی تھی، علی کو اپنی زبان پہلے چسائی تھی۔ اور اب گنیے تاریخ میں کس کس کو زبان چسائی ہے؟ علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، تاریخ گواہ ہے، محدثوں کی حدیثیں ہیں بے پناہ۔ اکثر حسین کی زبان لے کر خود چوستے تھے اور اپنی زبان حسین کو چساتے تھے۔ روایات سلونی میں یہ فقرہ بھی آتا ہے کہ زقنی رسول اللہ زقا، رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح چگایا ہے، لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تشریحات کے وقت نہیں، حوالے دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ کا مرتبہ علم، احاطہ علم سمجھ میں آیا؟ ما کان و ما یکون کا علم منبر پہ بیان کیا۔ فضا میں پرندے اڑتے تھے، ہر پرندے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے تھے۔ اس کے بعد منبر پہ سلونی کہا، سلونی جب کہا تو یہ راز بھی کھل گیا کہ لوگوں کے انساب سے بھی واقف ہیں، لوگوں کے انساب سے واقف ہیں۔ حضور واقف ہیں کون کس کا بیٹا ہے۔ اس رسول نے جسے زبان چسائی تھی اس کی شان یہ تھی کہ میدان جنگ میں جب تلوار چلاتے تھے تو یہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی نسل میں مومن پیدا ہونے والا ہے، کس کی نسل میں منافق اور کافر پیدا ہونے والا ہے۔ جب ہم یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو، دیوانے ہو گئے ہیں، غلو کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کیا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں؟ مگر کیا صحیح بخاری میں روایت موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ سے لوگوں نے اپنے نسب کی تصدیق کی اور رسول اللہ نے بیان کیا؟ تو کیا رسول اللہ نے یہ علم حضرت علی کو نہیں دیا تھا؟ رسول اللہ نے حضرت علی کو علم دیا، اور وہ علم صرف منبر پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، علی تو جہاں ہوتے تھے وہاں علم ظاہر ہوتا تھا۔ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جو آپ کی تعریف کی ہے اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت فی نواحی من نواحی۔ ارے علم تو ان کے جسد کے گویا ہر ذرے سے پھوٹتا تھا، چشمہ جاری ہوتا تھا علم کا۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے، علی کی زبان جب گویا ہوتی تھی تب بھی علم ظاہر ہوتا تھا، علی کی آنکھوں سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا، علی کے انداز سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا، علی کی رفتار سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا۔ علی کا سایہ کہیں پڑ جائے تو وہاں بھی علم کی چھوٹ پڑ جاتی تھی۔ کیسے بد نصیب تھے وہ جن پہ علی کا سایہ بھی نہ پڑ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کون بنا داماد پیغمبر، جسے جیلا کر لے عزت، جو جو بولے رحمت اس پر، جو نہ بولے لعنت اس پر۔ جزاک اللہ، اللہ تمہیں اجر دے، ثواب دے، عمر میں برکت عطا کرے۔ جناب امیر المومنین کہ علم کا اندازہ اس سے دیکھیے کہ وہ در ہیں کس شہر کے، جو یہاں تک آیا علم وہی حسن تک گیا، وہی حسین تک گیا۔ اب بس مختصر سی باتیں عرض کر دوں کچھ۔ آقا حسین کے علم کا اندازہ کرنا ہو تو تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت کا جو روزانہ کا دستور تھا، امام حسین کی سیرت، جسے آپ سے کہیں کہ ڈیلی روٹین، روزانہ حضرت کیسے گزارتے تھے، یہ سننا چاہیں گے نہیں؟
ظاہر ہے کہ نماز فجر کے بعد مصلی پر طلوع آفتاب تک تشریف فرما رہتے تھے. اول وقت نماز پڑھی اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھے. کسی سے گفتگو نہیں ہے. گفتگو ہے، اس سے گفتگو ہے جو گفتگو کا خالق ہے. سخن ہے اس سے جو خالق سخن ہے. سخن ہے اس سے جو خالق کون و مکان ہے. حسین ہے اور اللہ. یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا تھا. سورج بھی جب تھوڑا طلوع ہو جاتا تھا تب حضرت مصلی سے اٹھتے تھے. یاد رہے گا آقا کی ڈیلی روٹین. اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ جو لازمی ضروریات زندگی ہیں جسے آپ کہتے ہیں تھوڑا سا ناشتہ، 1-2 لقمہ، اور اس کے بعد عموماً معصومین کی زندگی یہ ہے کہ 3 لقمے سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے. اس کے بعد پھر فوراً مسجد نبوی میں آ کر آپ کی ایک خاص جگہ مخصوص تھی، ایک کرسی تھی، وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور ایک مجمع کے سامنے لگ جاتا تھا. یہ لوگ تھے طالبان علم. اب حسین درس کہتے تھے. وہ لعاب دہن مصطفیٰ جس سے پرورش ہوئی تھی حسین کی، اس کے انوار، اس کی تجلیاں، اس کی روشنی بکھرتی تھی. ایک ایک جملہ حضرت کا علم و حکمت کا آفتاب ہوتا تھا. ایک مفصل بحث ہے جو میں نے کی ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمینوئل کانٹ مشہور فلسفی ہیں، اور انہوں نے کرٹیک آف پیور ریزن کتاب لکھی ہے، تنقید عقل محض. جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ اس کی تشریح میں کہا جا سکتا ہے وہ میں پوری طالب علمانہ ضمانت سے عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام کے ایک ایک فقرے میں وہ حکمت و فلسفہ موجود ہے. ایک ایک فقرے میں، ایک ایک سینٹنس میں. علم کیا ہے، عرفان کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، عقل کسے کہتے ہیں، وجود انسانی کی حقیقت کیا ہے، وجود انسانی کا کمال اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کائنات کے اسرار اور خالق کائنات کی عظمتیں، یہ سب آقا حسین بیان کرتے تھے. قرآن کی تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اس وقت جو اصول فقہ جس طرح سے امام کلیات عطا کرتے تھے، فقہ، احکام، سیرت، اخلاق، شریعت، طریقت، حقیقت، سب حسین کا فیضان جاری رہتا تھا اور یہ تقریباً ظہر تک ہوتا تھا. اس کے بعد نماز ظہر پڑھنے کے بعد بیت الشرف تشریف لاتے تھے اور بیت الشرف آنے کے بعد جو ضروریات زندگی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ زمانہ وہ تھا جو غلاموں اور کنیزوں کا زمانہ تھا. اماموں کی سیرت یہ تھی، غلام اور کنیز خرید کے لاتے تھے. کس لیے؟ صرف خدمت لینے کے لیے نہیں، انہیں تربیت کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں علم دیتے تھے. معلوم تھا کہ باہر جو لوگ بازاری علماء ہیں خیانت کریں گے، اس لیے بازاریوں اور درباریوں پر بھروسہ نہ کر کے غلاموں اور کنیزوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے ائمہ اطہار کہ انہیں عالم بناتے تھے، عالمہ بناتے تھے، فاضل بناتے تھے، فاضلہ بناتے تھے، حدیث و شریعت کا امانت دار بناتے تھے اور پھر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے. بتائیے ایک بچے کی تعلیم و تربیت پر کیسی جان خرچ ہوتی ہے. اور ہمارے اماموں نے سینکڑوں اور ہزاروں غلاموں اور کنیزوں کو پوری توجہ سے پالا، تربیت کی اور انہیں پھر اتنا علم دیا کہ وہ امانت دار دین و مذہب بن جائیں، اور اتنا مال دیا کہ کسی دربار کے ملازم نہ بنے. زمین دی، باغ دیا، گھر دیا، نقد دیا، خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین ہے. اور اس کے بعد شام تک غلاموں کی تربیت، کنیزوں کی تربیت. نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز ادا کی، اور اس کے بعد جب ذرا اندھیرا چھا گیا
تو پھر مخصوص غلاموں کو بلایا اور گھر میں رکھی ہوئی تھیلیاں ہیں، کچھ روٹی کی تھیلیاں ہیں، آٹے کی تھیلیاں ہیں، کچھ روپے کی تھیلیاں ہیں، درہم و دینار، بتایا فلاں فلاں کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹانا اور اس طرح دینا کہ تمہیں کوئی پہچاننے نہ پائے۔ بہت سے گھروں پر تو اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بھیجتے تھے، مگر بعض گھر ایسے تھے کہ خود اپنی پیٹھ پر، اپنی پشت مبارک پر بوریاں لے کر تشریف لے جاتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو اس طرح دیتے تھے کہ آنکھ سے آنکھ چار نہ ہو، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ حسین ڈیلی روٹین ہے، سال میں ایک دن نہیں، سال میں ایک دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈیلی روٹین ہے آقا کی۔ اس کے بعد تقسیم رزق کے بعد پھر آئے، مصلی بچھا دیا، اب پھر حسین ہے اور حسین کا خدا۔ نماز شب ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، مناجاتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھ لیں آپ، ہدایت خلق، پرورش خلق اور علم کی تقسیم اور فیضان ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے انوار سیرت حسینی، جس کے صدقے میں آج تک دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، جس کے صدقے میں آج تک اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میں بہت دیر تک آقا حسین کے فضائل گزارش کر سکتا ہوں، لیکن آج وقت کی رعایت بھی ہے، صرف 2 روایتیں عرض کر دوں چھوٹی چھوٹی، تیزی سے، روایت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سنو عزیزو، ماتمیوں سنو، عزاداروں سنو، آقا حسین کے چاہنے والوں سنو۔ یہ جو نماز ہے نا، نماز کا آقا حسین سے کتنا گہرا رشتہ ہے معلوم ہے۔ تیزی سے 2 روایتیں عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں مستحبات، میں تو کہتا ہوں تکبیرۃ الاحرام سے لے کر، بلکہ اذان سے لے کر سلام تک، اور سلام کے بعد جو 3 تکبیریں کہتے ہیں اس تک، ہر جز نماز کا ایسا ہے جو آقا حسین کی یادوں سے جڑا ہوا ہے۔ میں مستند روایتیں پیش کروں گا، مستند روایتیں۔ اس وقت گزر چکا، صرف 2 روایتیں سن لیجئے۔ یہ روایت برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر ان کی فقہ میں یہ ہے نماز عیدین سے مخصوص۔ جب نماز عید پڑھتے ہیں، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں، تو نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ 6 تکبیریں اور کہتے ہیں، 7 تکبیریں کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں تکبیرات افتتاحیہ۔ ان کے ہاں صرف 2 نمازوں میں ہے، ہمارے ہاں روزانہ کی 5 وقت کی ہر نماز میں ہے، باقی سنت نمازوں میں نہیں ہے۔ لیکن جو فرض نمازیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اذان کے بعد، اقامت کے بعد جو نیت کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، اس سے پہلے 6 تکبیریں اور مستحب ہیں۔ یہ کہاں سے مستحب ہوئیں؟ روایت میں ہے کہ جب آقا حسین ننھے سے تھے، رسول اللہ انہیں لے کر مسجد میں آتے تھے اور محراب میں اپنے برابر کھڑا کرتے تھے۔ تو جب پہلی بار لے کر آئے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، آقا حسین خاموش کھڑے رہے، پھر کہا اللہ اکبر، آقا خاموش کھڑے رہے، پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، خاموش کھڑے رہے، یہاں تک کہ 6 مرتبہ کہہ چکے، امام خاموش ہیں۔ 7ویں مرتبہ جب کہا تو آقا نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آقا حسین کے اس عمل کے بعد پورے نظام شریعت میں نماز سے پہلے تکبیرات افتتاحیہ مستحب ہو گئی۔ تو کیا ممکن ہے کہ کوئی نماز شروع کرے اور حسین یاد نہ آئے؟ دوسری روایت، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ اور تفصیلات عرض کرتا، یہ آغاز ہے نماز کا، اختتام ہمارے یہاں ایک خاص طریقہ ہے، دوسرے مسلکوں میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، اپنے وقت کا عظیم مجتہد، فقیہ، مرجع تقلید، جن کی کتاب ہر مجتہد بغیر اس کتاب
کا مطالعہ کیے ہوئے اب مجتہد ہو نہیں سکتا۔ اس کتاب میں تعقیبات نماز کے ضمن میں روایتیں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز جیسے ہی ختم کی ویسے ہی دیکھا جبرائیل آ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل کو دیکھتے ہی رسول خوش ہو جاتے تھے، اس لیے خوش ہوتے تھے کہ محبوب کا کوئی پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کا کوئی پیغام لے کے آئے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا جبرائیل کو کہا اللہ اکبر، جیسے ہی اللہ اکبر کہا جبرائیل نے خوشخبری سنائی، کہا اللہ اکبر، کہا حضور آخری خوشخبری بھی ہے، کہا کہ وہ کیا؟ کہا حسین کی ولادت ہو گئی ہے، کہا اللہ اکبر۔ نماز شروع کرو تو حسین یاد آئیں گے، نماز ختم کرو تو حسین یاد آئیں گے۔ حسین کو یاد کرنا ہو تو نماز کو نہ چھوڑنا۔ بس گفتگو تمام۔ آج شب عاشور ہے، شب عاشور بھی آقا نے مہلت لی تھی کیا کہہ کے؟ جاؤ بھیا عباس، ان سے ایک شب کی مہلت لے لو تاکہ جی بھر کے میں نمازیں پڑھ لوں، عبادت خدا کر لوں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے ذکر خدا سے کیسی رغبت ہے، ذکر خدا کی کیسا مانوس ہوں میں تلاوت قرآن سے، کیسا مانوس ہوں میں نماز سے۔ بھیا جاؤ آج ایک شب کی مہلت لے لو، حالانکہ اس مہلت میں اور نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں میں روز عاشور سے متعلق۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ روز عاشور یہی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کا تھا، لیکن اگر روز عاشور کے تفصیلات سامنے ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ روز عاشورہ بہت طویل دن تھا، بہت طویل۔ اور اسی طرح آج یہ کہہ رہا ہوں، یہ شب عاشور بھی وہ سن 61 ہجری کی شب عاشور، یہ 8-10 گھنٹے کی رات نہیں تھی، بہت طویل رات تھی۔ کتنے کارنامے ہیں جو آقا حسین کے اصحاب نے انجام دیے ہیں شب عاشور، کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا تفصیلات ہیں، مگر اب وہ سب بیان کرنے کا موقع اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت تو جیسے کوئی آواز میرے کان میں آ رہی ہے کہ ذرا اس مجمع کو یہ تو بتاؤ اصحاب حسین کی شان کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں، مودت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، آقا کے ساتھ دینے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے سلام اللہ علیہا اپنے بھیا سے پوچھ لیا کہ بھیا یہ جو ساتھی ہیں اب ان پر بھروسہ ہے نا؟ آقا کا بھروسہ جیتنا، ماتمیوں سلامیوں سلام گزارو، ماتم دارو، آقا کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کرنا۔ زینب کبریٰ نے پوچھا بھیا ان پہ بھروسہ ہے نا؟ آقا نے کہا کہ ہاں ہاں مکمل بھروسہ ہے۔ یہ خیمے کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، باہر جو اصحاب جان ساری کے لیے کھڑے تھے یعنی حفاظت کے لیے، کسی کے کان میں یہ آواز چلی گئی، وہ سر و سینہ پیٹتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، قیامت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ارے شہزادی کو، خزادی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ بھائی سے پوچھ رہی تھی ان پہ بھروسہ ہے، آزما لیا ہے؟ سب جمع ہوئے اور کس کی آواز پہ جمع ہوئے؟ حبیب ابن مظاہر کی آواز۔ خطبہ دیا حبیب نے اور اس کے بعد سنے ہوئے جملے ہیں ہزاروں بار کے لاکھوں میں، سب نے تلواریں نکالی اور در خیمہ پہ آ گئے۔ آقا ابو عبداللہ کیا ہماری وفاداری پر اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے؟ کہیے تو ابھی اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ کے سر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔
آقا نے کہا نہیں وفادارو میرے شیرو، مجھے پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے، بس اس سے زیادہ شب عاشور کے واقعات گزارش نہیں کر سکتا، میرے سینے میں اب طاقت ختم ہو رہی ہے، آواز ختم ہو رہی ہے، اس لیے جو میں نے وعدہ کیا تھا چند جملے عرض کر دوں۔ شب عاشور گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور کی تفصیلات بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ اذان اکبر نے سحر روز عاشور کو بیدار کیا اور آقا نے یادگار نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا، حملے پہ حملے ہوتے رہے، اصحاب جان سار جانیں دیتے رہے، اور جب کوئی نہ رہ گیا تو آقا حسین اس ننھے کو لے کر ہاتھوں پر آئے۔ جس نے بغیر کسی اسلحے کے وہ جہاد کیا ہے کہ لشکر کا منہ پھیر کے رہ گیا۔ ہر لشکری فوج شام کا، فوج یزید کا خود منہ پھیر کر رو رہا تھا۔ پسر سعد کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ انقلاب نہ آ جائے، اور خطاب کیا ہے۔ ادھر آقا حسین نے اپنے ننھے بچے سے خطاب کیا، ایک بلندی پر آ کر بچے کو ہاتھ پہ لیا اور اس کے بعد کہا بیٹا تم تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا خود اعلان کر دو۔ بچے نے اپنا ننھا سا چہرہ فوج کی طرف پھیرا، فوج کو کس نگاہ سے بچے نے دیکھا اور اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرائی۔ وہاں انقلاب برپا ہو گیا۔ لشکر شام میں بھی گویا شور گریہ بلند ہوا۔ لوگ چاہتے تھے کہ فرات سے مشکیزہ بھر کے پہنچائیں، یہاں تک روایتیں ہیں، یہاں تک روایتیں ہیں، لیکن ادھر سے آواز آئی اس شقی کی کہ اقطع کلام الحسین، اور حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ وہاں سے سنسناتا ہوا سے شعبہ تیر چلا۔ اور بس اصغر نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تیر ایسا تھا کہ جو اصغر کا بازو اور حسین کا بازو ایک ہو گیا۔ حسین نے اصغر کا گلا اور حسین کا بازو، ایک مرتبہ آقا حسین نے دیکھا اور کیا حسرت سے جملہ کہا ہے۔ یہ جملہ آقا حسین نے بھی فرمایا ہے، اور آقا حسین کے بعد جناب رباب نے بھی فرمایا ہے۔ لیکن ایک جملہ ہے جو جناب رباب نے نہیں کہا ہے۔ جناب رباب نے تو بس ایک جملہ کہا بچے کو دیکھ کر، آپ سب کو یاد ہوگا جب آقا نے پیش کیا ہے تو کہا بنیا، دیکھو کس گھر کی بیوی ہے۔ یہ مصائب کس لیے بیان ہوتے ہیں؟ یہ واقعات بیان کیوں ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ ہم لوگ ایسے جملے کہتے ہیں جس سے توحید خداوندی کی شان ظاہر نہیں ہوتی۔ شکوہ، گلہ، اللہ سے شکوہ، اللہ سے گلہ، اس طرح کی باتیں زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ دیکھو تو کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ یہ مصیبت وہ ہے جس پر آقا نے ناز کیا ہے، ناز۔ یہ جو 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور یہی کہتے ہوئے پیچھے ہٹے 7 مرتبہ۔ لوگ کہتے ہیں
کہ یہ ایسی مصیبت تھی گویا حسین کے قدموں میں بھی لغزش آ گئی تھی؟ یہ فقیر ہمیشہ برسوں سے کہتا آیا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جو شایان شان امامت نہ ہو۔ آقا حسین کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئی تھی، یہ بار مصیبت ہاتھوں پر لے کر آقا ناز فرما رہے تھے، چشم فلک دیکھ یہ مصیبت ہے مگر حسین کے قدموں میں لغزش نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا نے یہ بار مصیبت اٹھایا ہے پوری شجاعت و شہامت کے ساتھ، اور اس کے بعد جب در خیمہ پہ آئے تو جناب رباب کھڑی ہوئی تھی، پردہ ہٹایا اور ابا کا دامن ہٹایا، بچے کو رباب کے سامنے پیش کر دیا۔ رباب نے ایک مرتبہ بچے کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا ہے، بنیا امثلک ینحر، میرے لال کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے؟ اجرکم علی اللہ۔ کل اس منبر پہ مجلس نہیں ہوگی، کل یہاں فرض عزا نہیں ہوگا۔ ارے جب حسین کی مسند لٹ جائے تو پھر ہم منبر کیا سجائیں؟ اسی لیے ہمارے ہاں روز عاشورہ صبح سے شام تک بس سلسلہ ماتم کا ہوتا ہے، کوئی سر پہ خاک ڈالتا ہے، کوئی اپنے رخسار پہ خاک مل لیتا ہے۔ ارے ہم تو خاک ہی ملتے ہیں، آقا حسین نے تو اصغر کا لہو مل لیا۔ آقا حسین نے اصغر کا لہو مل کے وہ جملہ کہا تھا، میرے لال اصغر اسی طرح رسول اللہ کی بارگاہ۔ بس اب دو جملے کہہ لینے دیجئے، دو جملے، گریہ کریں گے آپ اور بلند آواز سے کریں گے، دو جملے۔ ابھی پوری مجلس میں فضائل میں میں نے علم کا تذکرہ کیا، علم، ہدایت، اور ایسا علم جو لوگوں کی نسلوں کا علم، ایسا علم جو لوگوں کے انجام کا علم، لوگوں کے اختتام کا علم، یہ سب معصوم کو تھا۔ یہ علم روز عاشورہ ظاہر ہوا ہے۔ کس وقت؟ جب آقا کے آخری لمحات ہیں۔ تمام مورخین نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ جب خود آقا، ہاں سن لیجئے پھر گریہ کریں گے آپ۔ آج میں مجلس کے بعد کوئی دعا نہیں کروں گا، وہ سکت نہیں ہے مجھ میں، نہ آواز میں سکت رہے گی، نہ مجھے یہ اخلاقی جرأت ہے کہ آقا کا گھر لٹ رہا ہو اور میں دعا کروں۔ نہیں، فرش عزا پر آنے والوں اطمینان رکھو، جناب زہرا تمہاری ہر حاجت ویسے ہی پوری کرے گی۔ یہ بے ادبی نہ کرنا، آج زبان سے مانگنا نہیں، وہ عطا کرے گی۔ میں یہ نہیں کروں، یہ غلط فہمی نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعا کرنا ممنوع ہے، منع نہیں ہے، مگر اپنا اپنا جذبہ ہے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ آقا پر۔ آج دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو پرسہ دو، اس دربار سے خود ملے گا، اس دربار سے خود عطا ہوگا۔ دیکھو تمام مورخوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جیسے جیسے روز عاشورہ امام حسین پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، آپ کا چہرہ دمکتا جا رہا تھا، اور جب خود آپ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے تو 1 ساعت تک آپ زمین پر تشریف فرما تھے، اور ایسی ہیبت تھی، ایسا رعب تھا، ایسا جلال تھا کہ کسی شقی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کے قریب جا کر آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کریں۔ اس میں کئی اسباب تھے،
ایک سبب یہ بھی تھا، سنو انسانوں، تمام انسانوں سنو، تمام انسانوں سنو، ہم آج کس کا تذکرہ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ کیسا علم تھا ان کا، کیسی ہدایت کی شان تھی، کیسی رحمت تھی ان کے دل میں، کیسا ان کے دل میں تمام انسانوں کا درد تھا، تمام انسانوں کا درد، تمام انسانوں کا درد، اور اس درد کی خاطر کیسا درد وہ سہ گئے۔ مجھے بے اختیار دو مصرے یاد آ گئے، اسی بمبئی میں مشہور شاعر تھے، بزرگ استاد شاعر تھے، حضرت علامہ محمود سروش، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے، کیا ضبط کی قوت ہے، کیا ضبط کی قوت تھی کہ ہم سہ گئے وہ درد، کیا ضبط کی قوت تھی کہ ہم سہ گئے وہ درد، جس درد کا افسانہ کوئی سن لے تو مر جائے۔ کیا ضبط کی قوت تھی کہ ہم سہ گئے وہ درد، جس درد کا افسانہ کوئی سن لے تو مر جائے۔ ایسا درد، حسین درد پر درد برداشت کر رہے ہیں، لیکن حسین کو اضطراب نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، جاہ و جلال، رعب، جمال سب ظاہر ہو رہا ہے۔ اجازت دیجئے کہ دو مصرے اور عرض کر دوں۔ میر انیس علیہ الرحمہ کا مطلع بہت عظیم الشان مطلع ہے۔ سلام کا گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ اور اسی زمین میں اس فقیر نے جو کہا، قسم ہے عصر کی، سورہ عصر یاد ہے نا، سورہ عصر، قرآن کا سورہ عصر، اس میں کہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں، صبر کریں، ایمان لائیں، عمل صالح بجا لائیں، اور ایک دوسرے کو صبر اور حق اور صبر کی تلقین کریں۔ یہ اگر سورہ ذہن میں ہے تو آقا حسین کی شان عصر عاشور کی سمجھیے گا۔ قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا۔ حسین کو کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے۔ آقا کو کمال صبر کے ساتھ، کمال طمانینت کے ساتھ جلال اور رعب کا اظہار ہو رہا ہے، اور زمین گرم کربلا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس میں طاقت ہے جو مزید بیان کرے؟ ادھر پسر سعد بار بار اپنے لشکریوں کو یہ تقاضا کر رہا ہے لشکریوں سے کہ جاؤ، اب حسین میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی، وہ اپنے زعم ناقص میں، اب جاؤ اور جتنی جلد ممکن ہو سر قلم کر کے لاؤ تاکہ جنگ تمام ہو۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے بڑھے، اس لیے یہ وجہ بھی لکھی ہے مورخین نے کہ یہ واقعاً اتنی بڑی بات تھی، ایسا جرم تھا، ایسا عظیم جرم تھا کہ کوئی نہیں چاہتا تھا اس لشکر میں ہونے کے باوجود کہ اس جرم کا ارتکاب وہ کرے، نہ وہ چاہتا تھا نہ اس کے قبیلے والے، کوئی قبیلہ خون حسین کو اپنی گردن پر لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ عصر عاشور، آخر حسین کون تھے؟ سبط رسول۔ آج تک جو لوگ یزید اور یزیدیوں کی وکالت کرتے ہیں یہ کسی قاتل حسین سے کمتر نہیں ہیں۔ سنیں، بار بار جب عمر ابن سعد نحس نے للکارا اپنے سپاہیوں کو تو ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام ہے شبلی ابن یزید، نام یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھا، یہ شخص نادان ہے، بے معرفت ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لشکر میں آ گیا ہے، آگے بڑھا، اس نے خنجر نکالا، آقا کے قریب بڑھا،
سنو گو انسانوں سنو، ہم کس کا ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، مجلسیں کیوں برپا ہوتی ہیں، جلوس عزا لے کے ہم کیوں سڑکوں پہ آتے ہیں؟ تمہیں اس انسان کی پہچان کروانے کے لیے جس کے دل میں انسان کے لیے یہ ہمدردی تھی، یہ دل سوزی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے اسے دیکھا، وہ علم ظاہر ہو رہا ہے، نسلوں کا علم رکھتے ہیں، ہر ایک کی نیتوں کا علم رکھتے ہیں، ہر ایک کے انجام کا علم رکھتے ہیں۔ امام نے اسے دیکھا، کہا اے شبلی ابن یزید، تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، ناحق تو جہنم میں جائے گا، واپس چلا جا۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا، وہ بھی آقا کس کیفیت میں تھے، سر پہ جو عمامہ تھا وہ لہو سے بھرا ہوا تھا، پیشانی پہ زخم تھا، سینے پہ زخم تھا، سینے سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور قبائے مبارک پوری لہو لہان۔ آقا حسین اس وقت اس انسان سے ہمدردانہ گفتگو کر رہے ہیں، آقا کا خطاب سن کے تڑپ گیا، ارے آپ ہیں کون جو اس حالت میں میری فکر کر رہے ہیں؟ اس کیفیت میں، اس حالت میں آپ کو یہ درد ہے کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میرا انجام بخیر ہو۔ اب یاد رکھیے کہ میں آپ کے قتل کا ارادہ اس سے توبہ کرتا ہوں۔ واپس گیا، اور جانے کے بعد اس نے چاہا کہ عمر ابن سعد پر حملہ کرے، اس سے احتجاج سے کہا مجھے معلوم نہیں تھا تو نے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، مجھے معلوم نہ تھا تو نے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب نہ پوچھئے، اب فوج یزید گویا دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصے نے اس شبلی ابن یزید کو نرغے میں لیا اور اسے قتل کرنے کے لیے اس پہ ضربیں لگائیں۔ جب اس پہ ضربیں لگ رہی تھی، تلوار پہ تلوار پڑ رہی تھی، تو اس نے ایک مرتبہ نشیب کی طرف دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، یاد رکھیے گا میں آپ کے دشمنوں کی فوج میں تھا، مگر نادان تھا، جاہل تھا، بے معرفت تھا، اب آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ سن لیں بس آخری جملہ، ادھر اس نے کہا اور ادھر فضا میں ایک اور آواز گونجی۔ مورخین نے لکھا آقا حسین کی کسی نے آواز سنی، ویحک ویلک ویلک ویلک، وائے ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، ارے تو نے بہت بلند جگہ پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے۔ قال ما قبلہ رسول اللہ، علی رسول اللہ اس سینے کو بوسہ دیتے، رسول اللہ اس گلے کو بوسہ دیتے تھے، رسول اللہ اس سینے کو بوسہ دیتے تھے۔ حضور کہتے رہے، اور جب یہ آواز تھمی تو فضا میں جبرائیل کی آواز بلند ہوئی، اللہ قد قتل الحسین، بیٹا قد قتل الحسین، وا حسین وا محمد وا علی